شمالی غزہ کا علاقہ جبالیہ اب ویرانی اور سناٹے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ غزہ کے سب سے گنجان آباد پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے کئی حصے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ کہہ کر زمینی کارروائی شروع کی ہے کہ یہاں حماس دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ ہزاروں افراد غزہ کے ہمسایہ علاقوں میں نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ جو وہاں پھنس گئے ہیں ان کے پاس بھی بنیادی ضروریات کا سامان ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس پانی ہے نہ کھانا، اور یہاں تک کہ ادویات بھی نہیں ہیں، خاص طور پر سنگین بیماریوں کے لیے۔ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں۔ دنیا کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا وہ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم پہلے ہی مر رہے ہیں اور ہم اپنے شہداء کو سڑکوں پر دفنا رہے ہیں۔ فلسطینیوں اور امدادی ایجنسیوں کا خیال ہے کہ اسرائیل کی فوج بتدریج ایک نئی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ ریٹائرڈ سینئر افسران کی جانب سے پیش کردہ جرنیلوں کے منصوبے کا مقصد بظاہر شمالی غزہ کے رہائشیوں کو وہاں سے بے دخل کرنا ہے اور اس جگہ کو باقی علاقوں سے جدا کرنا ہے۔ تاہم اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی منصوبے پر عمل نہیں ہو رہا۔ کمال عدوان اسپتال کی عمارت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ ہم مر جائیں؟ ایک گھر پر ہونے والی بمباری سے اس گھرانے کے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک گھرانے کے 12 افراد اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ پانی تلاش کر رہے تھے۔ امریکہ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر شمالی غزہ تک 30 دن کے اندر مزید امداد نہیں پہنچی تو وہ اس کی عسکری امداد روک دے گا۔ اسرائیلی حکام کا الزام ہے کہ حماس شہریوں کے لیے مختص امداد چوری کر رہی ہے۔ حماس نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ عارضی جنگ بندی کی اپیل کر رہا ہے، چاہے وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ خاندان محفوظ مقامات تک پہنچ سکیں۔